بات بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، انس میرے بیٹے میں تجھے ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے میں تجھے ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اس بات پر عمل کرنے کے لیے تجھے تکلیف اٹھانا پڑتا۔ اے انس تجھے اس بات پر عمل کرنے کے لیے تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑتا۔ اے انس تجھے اس بات پر عمل کرنے کے لیے بہت ساری تکالیفوں کو جھیلنا پڑتا ہے۔ بزرگان محترم، آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ کے اوپر ٹو ویلر بھی چلتی ہے، کار بھی چلتی ہے، بس بھی چلتی ہے اور بہت ساری بڑی بڑی گاڑیاں چلتی ہے۔ ان گاڑیوں کے اوپر بریک لگانا بہت آسان ہے۔ ٹو ویلر جا رہی ہے، راستے میں مجھے اور آپ کو روکنا ہے، ہم بریک لگا لیتے ہیں اور بڑی آسانی سے گاڑی کھڑ جاتی ہے۔ آپ ہائی وے پر جا رہے ہیں، کوئی ہمپ آتا ہے، اس کو سلو کرنا پڑتا ہے، ہم بریک کے ذریعے ہماری اس گاڑی کو سلو کر لیتے ہیں۔ لیکن بزرگان محترم، یہ ساری دنیا کے اندر اس زبان پر بریک لگانے والے شاید کہ کوئی نہیں ملنے والے، اس زبان کو کنٹرول میں رکھنے والے کوئی نہیں ملنے والے ہیں۔ نماز پڑھنے والے آپ کو مل جائیں گے، تہجد پڑھنے والے آپ کو مل جائیں گے، صدقہ اور خیرات کرنے والے مل جائیں گے۔ بزرگان محترم، آج ہمارے اخلاق کو دیکھ کر دوسرے لوگ ایمان سے دور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے غیروں کے طریقوں کو فالو کر لیا، ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا، ہم کو نبی کے اخلاق اچھے نظر نہیں آ رہے، اسی لیے آج مسلمان اپنا دھرم چھوڑ کر غیر مسلموں کے دھرم میں آج داخل ہو رہی ہے۔ جوق در جوق آج ہماری مائیں اور بہنیں اسلام سے مرتد ہو رہی ہے، صرف چند پیسوں کے بدلے، صرف چند سکوں کے بدلے آج کی بعض عورتیں، آج کی بعض ہماری مائیں اور بہنیں اسلام چھوڑ کر، قرآن چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، سارا گھرانہ چھوڑ کر اسلام سے مرتد ہو رہی ہے، اس لیے کہ آج ہم نے اپنی بچیوں کو قرآن کا پیغام نہیں دیا۔ اسی لیے بزرگان محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم اپنی زبان کو پاک رکھنا ہے۔ اسی زبان سے ہم اپنے ماں باپ کے دل بھی جیت سکتے ہیں، ہم اپنی زبان سے اپنے بھائی اور بہنوں کے دلوں کو بھی جیت سکتے ہیں، ہم اپنی زبان کے دو چھوٹے بول کے ذریعے ہم اپنے خاندان والوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ ورنہ اسی زبان سے بزرگان محترم کیا بتائے، یہی وہ زبان ہے جس زبان کے ذریعے آج کئی طلاقیں پڑ رہی ہیں، اسی زبان کے ذریعے ماں باپ کے درمیان نا اختلافات آ رہے ہیں، اسی زبان کے ذریعے آج ہمارے گھر اجڑ رہے ہیں، اسی زبان کے ذریعے بھائی بھائی کی نہیں بنتی، اسی زبان کے ذریعے بھائی بہن کی نہیں بنتی، اسی زبان کے ذریعے آج نوجوان بچے اور بچیاں ماں باپ کو غلط جملے بول کر گھر چھوڑ کر جا رہے۔ اسی زبان کا نتیجہ تھا کہ آج ہم نے پورے معاشرے کو تباہ اور برباد کر رکھا ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم، ہمیشہ ہم اپنی زبان کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو، اے انس میں تجھے ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اس بات پر عمل کرنے کے لیے تجھے تکالیف بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، مجاہدے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، اللہ کے نبی بتائیے وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی عظیم سنت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بہت بڑی سنت ہے، ایک ہوتا ہے کرتا اور پیجامہ سفید پہننا، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، سر پر عمامہ باندھنا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمارے چہروں پر داڑھی کو رکھنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ سب سنتوں میں شامل ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں انس میں جو بتا رہا ہوں یہ سب سنتوں میں بہت بڑی سنت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے انس تم ہمیشہ اپنے اس دل کو صاف رکھنا ہے، کسی کے لیے نفرت اپنے دل کے اندر نہیں پالنا۔
اللہ کے نبی نے یہاں پر صرف مسلمانوں کی بات نہیں کہا. حضرت انس اللہ کے نبی چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے اے انس ہمیشہ اپنے اس دل کو مسلمانوں کی نفرتوں سے پاک رکھنا ہے. اللہ کے نبی نے یہاں پر مطلق جملہ کہا, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ سکھ ہو, کوئی کیوں نہ ہو, اے انس سب لوگوں سے ہمیشہ اپنے اس دل کے ٹکڑے کو صاف رکھنا ہے.